وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ کا سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دے۔ اچھا محترم بھائی، اس کو زہار کہتے ہیں۔ جی، اس کو کہتے ہیں زہار۔ مطلب کوئی بندہ یہ کہے کہ انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ مطلب اپنی ماں کی طرح اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے دے۔ جی، تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ اور ایسا کہنا جی اس پر پھر کفارہ لازم آئے گا نا، جس طرح کہ آپ اس کے لیے سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کا شروع والا حصہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، یہ شروع والی آیتیں آپ جو ہے نا، یہ ذرا توجہ سے پڑھیں تو انشاءاللہ اس میں سے آپ کو وہ مسئلہ مل جائے گا۔ یہ خولہ جو تھی نا نبی علیہ السلام کی صحابیہ، ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے بات کی، پوچھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر پھر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی۔ جی، جس طرح کے حدیث کی کتابوں کے اندر یہ وضاحت و صراحت موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر بھی آتا ہے کہ خولہ نے نبی علیہ السلام سے بات کی تو اللہ رب العالمین نے آسمانوں کے اوپر خولہ کی بات کو سن لیا کہ وہ نبی علیہ السلام سے جو بحث کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی اس مسئلے کے حوالے سے۔ تو اس کا جو ہے نا وہ کفارہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ آپ ذرا سورۃ مجادلہ دیکھیں گے، اس کی آیت کریمہ شروع والی کو 3-4 پڑھ لیں تو 4 نمبر آیت کے اندر آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جی، مطلب اس کا یہ ہے کہ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر سے رجوع کر لیتے ہیں جو انہوں نے کہا تو ایک غلام آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ ہے وہ کفارہ جس کے ساتھ تم نصیحت کیے جاؤ گے اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ یہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہے۔ جی، اور آیت نمبر 4 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ، اس کے اندر یہ ہے مطلب اگر غلام نہیں ہے تو فرمایا پھر جو شخص نہ پائے تو وہ پے در پے 2 مہینوں کے روزے رکھے، جی اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یعنی ملاقات کرنے سے پہلے وہ یا غلام آزاد کریں گے یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیں گے۔ پھر فرمایا جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ باقی تفصیل آپ سورۃ المجادلہ کا شروع والا حصہ جو ہے وہ آپ پڑھیں گے اور اس کے تحت مفسرین کی تفاسیر پڑھیں گے، حدیث کی کتابوں کو دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو مزید تفصیل مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، یہ پوسٹ میں جو السلام علیکم یا اہل القبور والے الفاظ کے ساتھ دعا لکھی ہے، پہلی بات تو یاد رکھیں یہ السلام علیکم یا اہل القبور یہ الفاظ جو ہے سنن ترمذی کے اندر آتے ہیں، سند اس کی صحیح نہیں ہے، سند ضعیف ہے۔ قبوس بن نبی ذبیان اس میں ضعیف راوی ہے۔ ہاں، جو صحیح ہے وہ ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام جب میں قبرستان کی زیارت کروں تو میں کیا کہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ کہا کرو، مثلا السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ جی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ کا فرق بھی آتا ہے، پر صحیح مسلم میں یہ موجود ہے اور یہ مسلم شریف والی صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔